تو کیسے ہیں دوستو؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد ایسا خودکار یا کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے جو کہ ایک ایسا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو عام طور پر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو کرنے کے لیے انسانی آنکھ، آواز کو پہچاننے کی صلاحیت، انسانی ذہانت اور فیصلہ سازی وغیرہ جیسی قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئی فون کی سروس سری اس کی بہترین مثال ہے، جو کہ ایک خاتون کی آواز ہے اور آئی فون آپریٹ کرنے والے کی مدد کرتی ہے مختلف قسم کی چیزوں کے لیے، مثلا یہ میسج کسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، گیلری میں کیسے جانا ہے۔ سیلف ڈرائیونگ کاریں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک بہترین مثال ہیں۔ ٹیسلا کی سیلف ڈرائیونگ کاریں پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہیں، جو کہ ڈرائیونگ میں انسان کو مدد کرتی ہیں۔ گوگل کی میپ نیویگیشن اور آن لائن بینکنگ، یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کچھ مثالیں ہیں۔ دوستو، یوٹیوب اور نیٹ فلیکس جس طرح آپ کی اسکرین پر پہلے کی دیکھی ہوئی ویڈیو کو پھر لے آتا ہے یا اس سے ملتی جلتی ویڈیو کو آپ کو دکھاتا رہتا ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کی کچھ مثالیں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق آنے والے چند سالوں میں تقریباً 47% جابز کی جگہ لے لے گی۔ یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ ایسی جابز جن میں کوئی بہت خاص قسم کی مہارت کی ضرورت نہیں، صرف ایک عام انسان اس کو آسانی سے بغیر کسی بہت زیادہ تکنیکی مہارت کے پرفارم کر لیتا ہے، وہ جابز کمپیوٹرائزڈ سسٹم خود سنبھال لیں گے، جیسا کہ ٹیلی فون آپریٹر، ٹرانسلیٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹر، فرنٹ ڈیسک، سٹورز پر کام کرنے والے سیلز مینز اور کیشیئرز، ڈرائیورز، سیکیورٹی گارڈز، مچھیرے، ڈیلیوری مین وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ماہرین یونیورسٹیز کی اس ریسرچ سے اتفاق نہیں کرتے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی جابز نہیں ضائع ہوں گی، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہونے والی نوکریوں کی جگہ پر اس سے زیادہ جابز پیدا ہو جائیں گی۔ موبائل فون کی ٹیکنالوجی ہی کی مثال لے لیں۔ جب موبائل فون اسمارٹ فون کی صورت میں آج سے 10 سال قبل وجود میں آیا، تو اس کے ساتھ ہی موبائل فون ایپلیکیشن ڈیولپرز اور ان کے ٹیکنیشینز کی ایک پوری کھیپ میدان میں آ گئی اور نئی جابز پیدا ہوئی۔ ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب یورپ اور امریکہ میں 19ویں صدی عیسوی میں انڈسٹریل انقلاب آیا تو ہاتھ سے کام کرنے والے بہت سارے لوگوں کی جابز چلی گئیں، لیکن آج ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صنعتی انقلاب نے جتنی نوکریاں ختم کی تھیں، اس سے کئی گنا زیادہ جابز پیدا کی۔ مثلا پہلے اگر ایک فرد اکیلا بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے جوتے بناتا تھا، تو جب جوتا بنانے کی مشین ایجاد ہوئی اور جوتے فیکٹریوں میں بننے لگے تو لاکھوں لوگوں کو ان جوتا بنانے والی فیکٹریوں سے روزگار میسر آیا۔ اور آج یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جتنے لوگ جوتا بنانے والی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کا روزگار اس فیکٹری بننے سے پہلے نہیں تھا۔ ماہرین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان نوکریوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ کہ اگرچہ کوئی ایک کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی انسان کو اس کام کی رکھوالی پر، دیکھ بھال پر موجود ہونا ہی پڑے گا، اور ان کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کا کام پہلے سے آسان کر دے گی، خاص طور پر ایسے کام جو کہ ہمیشہ ایک ہی روٹین کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک تو کسی ایک کام کو ایک ہی طریقے سے بار بار کیے جانے کا تعلق ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسانی سے کر لے گی۔ لیکن فرض کریں وہی ایک کام جو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے، اگر اس کام کی وجہ سے بھی اس کا طریقہ تھوڑا تبدیل کرنا پڑا ہے، تو کمپیوٹر تو یہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو تو دیے گئے پروگرام کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ایک انسان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال اب یوں سمجھیں کہ فرض کریں ایک ڈرائیور کے بغیر چلنے والا ٹرک لاہور سے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد جا رہا ہے۔ اب اگر موٹر وے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور راستہ بالکل صاف ہے، تب تو یہ ٹرک آسانی سے اسلام آباد پہنچ جائے گا بغیر کسی ڈرائیور کے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے راستے میں سڑک بلاک ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹرک کو مین روٹ سے ہٹ کر چلنا پڑے، تو یہ کام یہ ٹرک بغیر ڈرائیور کے نہیں کر پائے گا اور وہاں پر بے بس ہو جائے گا، اور ایسا تو راستے میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کوئی بھی ٹرک کا مالک اپنا ٹرک اور سامان بغیر کسی انسان کے کبھی بھی بھیجنا پسند نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی فرض کریں اگر ٹرک بغیر ڈرائیور کے اپنی منزل پر پہنچ بھی جائے، تو کچھ دوسرے کام بھی ہیں جن کو کرنے کے لیے انسان کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ
لوڈنگ انلوڈنگ، ٹرک کی مرمت اور دیکھ بھال وغیرہ۔ یہ سب کام تو شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ کر پائے، اور اگر کر پائے تو شاید اس سے زیادہ قیمت پر کرے جو کہ انسان کو یہ کام کروانے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک گودام کی حفاظت کے لیے خودکار کیمرے نصب ہیں، اور ظاہر ہے اب گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کیمرے رکھوالی کا کام کر سکتے ہیں، اور اس طرح ان کیمروں نے کچھ گارڈز کی نوکریاں ختم کر دی۔ لیکن اب اگر گودام میں چور گھس آتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تو گارڈز چاہیے ہی ہوں گے، اور دوسری بات ان کیمروں کا ڈسپلے بھی تو کوئی دیکھ رہا ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے انسان ہی ہوگا۔ مطلب گارڈ کی نوکری اگر گئی تو کیمرہ سرویلنس کی نئی جاب پیدا ہو گئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی مداخلت کے بغیر ہر کام ممکن نہیں ہو پائے گا۔ کچھ نہ کچھ نوکریاں تو ظاہر ہے ضرور متاثر ہوں گی۔ فرنٹ ڈیسک اور ٹیلی فون آپریٹر جیسی نوکریاں تو یقیناً آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی یا ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن جو دوسری جابز پیدا ہوں گی ان کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ان نوکریوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسان تو بنائے گی، لیکن انسان کو یہاں سے ختم نہیں کر پائے گی، کیونکہ جہاں پر بھی غیر یقینی صورتحال، انپریڈکٹیبل صورتحال آ جائے گی، وہاں پر انسان کو ملوث کرنا لازمی ہو جائے گا۔ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کام یا نوکری بالکل نچلے درجے کی ہے وہ متاثر ہوگی۔ ایسے کام جن میں بہت زیادہ انسانی مہارت یا ذہانت چاہیے، جن کے لیے تعلیمی قابلیت زیادہ چاہیے، وہ جابز متاثر ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ اور جو ممالک زیادہ ترقی یافتہ ہیں جیسا کہ جرمنی اور امریکہ، ان میں یہ جابز متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں نسبتاً کم ترقی یافتہ ممالک کے۔ تو اوپر والی تمام بحث کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ نہ کچھ جابز کو متاثر تو کرے گی، لیکن ان کے بدلے اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو مزید جابز پیدا ہونا بھی لازمی ہے۔ مثلاً جب اوبر کی سروس متعارف ہوئی، اور یاد رہے کہ اوبر بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں بھی استعمال کرتی ہے، تو اوبر کے CEO کے مطابق لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا پہلے سے زیادہ کر دیا۔ مطلب کہ ڈرائیورز کی مانگ میں بھی گاڑیوں کی مانگ کے مطابق اضافہ ہو گیا، کیونکہ اوبر کی وجہ سے اب سفر کرنا آسان تھا اور سستا بھی۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے برسوں میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ بگ سوچو کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے FSW فلمز کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔